وہ بخاری شریف میں یوں حدیث ہے، وہ فضائل صحابہ من یحفر بیر رومتا فلہ الجنت فحفرها عثمان وقال من جہز جیش العسرتا فلہ الجنت فجہزہ عثمان۔ حضور نے فرمایا بھئی جس نے بیر روما وقف کیا، میں خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں، ترجمہ نہیں، جس نے بیر روما خریدا اس کے لیے جنت۔ تو کس نے خریدا؟ حضرت عثمان غنی نے وقف کیا۔ جس نے جیش اسرا کے لیے سامان مہیا کیا اس کے لیے جنت، کس نے کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ۔ یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ جنت خریدی۔ جنتی تو وہ کئی پہلو سے ہیں جی، ان کے جتنے اعمال ان کا صحابی ہو جانا اور بڑے کام، لیکن ایک قدم آگے ہیں یہ دوسرے صحابہ سے۔ آپ نے جنت خریدی ہے ورنہ آپ عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشترى عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ الجنت من النبی مرتين، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے 2 مرتبہ جنت خریدی، بیر روما کے وقت 20,000 چاندی کے سکے دے کر، اور جیش اسرت کے وقت 10,000 مجاہدوں کو خرچہ دے کر۔ یہ فرمان آپ کو ملے گا المستدرک میں ملے گا، تاریخ دمشق میں ملے گا، الجز اس کا 39 صفحہ 72 ہے، تاریخ الاسلام و وفایات المشاہیر والعالام عہد خلفاء راشدین، 3 جلد ہے اور صفحہ 480 ہے۔ حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیہ الجز الاول صفحہ 57 ہے جو عربی کی ہے۔ 2 مرتبہ جنت خریدی آپ نے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا جاؤں سامعین کو، ناظرین کو، کہ جنت 2 مرتبہ خریدی، نبی نے 2 مرتبہ بیچی۔ بھائی اشترا کا لفظ ہے نا، اب بیچ وہی سکتا ہے کہ جو ملکیت بھی رکھتا ہو اور قبضہ بھی رکھتا ہو، کبھی ملکیت بھی رکھتا ہو اور قبضہ بھی رکھتا ہو۔ یہ دیکھیے، یہ انگوٹھی میں آپ کو بیچ سکتا ہوں، کیوں؟ اس وقت میرا قبضہ بھی ہے، یہ میرے ہاتھ میں، یہ قبضہ میرے ہاتھ میں ہے، میرے کنٹرول میں ہے، یعنی میرے کمرے میں بھی ہو تو کوئی بات نہیں، میری دکان میں ہو، میرے گھر میں ہو، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں قبضہ، اور یہ میری ملکیت ہے، میں نے کسی سے بارو نہیں کری۔ یہ 2 چیزیں ہونا ضروری ہیں، ملکیت نہ ہو اور چیز بیچ دیں تو بے باطل ہے، یعنی ہوگی نہیں، قبضہ نہ ہو بیچ دیں تو بے فاسد ہے، یہ علماء سمجھیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت بیچی تو معلوم یہ ہوا کہ جنت پہ قبضہ بھی ہے اور جنت نبی کی ملکیت ہے، ورنہ بیچنا فضول۔ اور ایک چیز کو 2 بار بیچنا کیسا ہے ہمارے معاشرے میں؟ اگر میں نے یہ انگوٹھی ان صاحب کو بیچی، پیسے لے لیے، دوبارہ پھر اسی انگوٹھی کے پیسے لوں، یہ بھی غلط ہے۔ ان کو جب بیچ دی کسی اور کو بیچ دوں تو بھی غلط ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنت حضرت عثمان غنی کو 2 بار پیسے لے کے بیچ دی۔ نالج کم ہے، مطالعہ کم ہے، جنت ایک نہیں ہے، جنتیں 8 ہیں۔ جنت دارالسلام، جنت النعیم، جنت الماوا، جنت دار خلد، جنت عدن، جنت علیین، جنت دار المزید اور جنت الفردوس۔ تو 8 جنتیں ہیں۔ تو ان 8 جنتوں میں سے 2 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بیچ دی۔ میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے دوست حضرت علامہ الہی بخش ضیائی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے بچپن میں سنا تھا، آپ فرماتے تھے کہ حضرت عثمان غنی اسٹیٹ بینک آف اسلام ہے، اسٹیٹ بینک آف مدینہ۔ بڑا پیارا جملہ استعمال کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی اسٹیٹ بینک آف مدینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کئی بار گھر میں کھانا بھیجتے تھے۔ آپ لوگ جو تحائف دیتے ہو نا علماء کو، مولویوں کو، یا کھانا پرانے آپ کے دادا دادی نانا نانی جو تھے وہ پہلے کھانا مولوی کے گھر بھیجتے تھے، وہ بڑے ذہین لوگ تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کئی مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا بھیجا۔ میں حوالہ دے دوں آپ کو، تاریخ ابن خلدون، جلد پہلی ہے، صفحہ 465 ہے۔ بھائی ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ 4 روز گزر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کچھ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کھانے کے لیے۔ جس نبی کے صدقے یہ ساری کائنات بنی ہے
وہ اپنے گھر میں ہی آرڈر دے تو وہیں ہر چیز اگائے. اسے بھی چھوڑیے, جبریل علیہ السلام تو آتے ہیں نا, اے جبریل جنت سے کھانا لیتے آنا, کیا مشکل ہے؟ نہیں, نبی نے نمونہ بننا ہے, ماڈل بننا ہے. تو امتیوں کے اندر کئی کیٹیگریز کے لوگ ہیں جن پر کئی کیفیات اور حالات گزرتے ہیں, تو سب کے لیے نمونہ. 4 روز گزر گئے, گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے, گھر تشریف لائے, صبح کا ٹائم ہوگا, آگے کہتے ہیں بی بی عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ کچھ ہے گھر میں کھانے کے لیے. اور جواب دیکھو, ذہین عورتیں, کیا بات ہے. بی بی عائشہ کہنے لگیں اللہ آپ ہی کے ذریعے سے دیتا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. یعنی یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ گھر میں کچھ نہیں ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے. نہیں, اللہ آپ ہی کے ذریعے سے دیتا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. حضور نے سنا اور مسجد نبوی تشریف لے گئے, جا کے نیا وضو کیا اور نوافل شروع کر دیا. اور نوافل بھی آپ جگہ بدل بدل کے پڑھ رہے, 2 یہاں پڑھے, 2 یہاں پڑھے, 2 یہاں پڑھے. تو آپ لوگوں کو بھی جب کوئی مسئلہ گھر میں ہو نا کھانے کا, رزق کا, تو آپ بھی نبی کی سنت پر عمل کیا کریں. نیا وضو کیا, مسجد میں گئے, نوافل پڑھنا شروع کر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں مسجد میں نوافل ادا کر رہے ہیں, رب کو سجدہ کر رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کے لیے تشریف لائے. دروازہ کھٹکھٹایا, بی بی عائشہ نے پہچان لیا. آپ پوچھتے ہیں حضور کہاں ہیں؟ تو بی بی عائشہ نے فرمایا ابھی آئے تھے, تھوڑی دیر پہلے آئے تھے, کھانا نہیں تھا تو پھر مسجد تشریف لے گئے. وہ شاید زبانی سے منہ سے نکل گیا کہ کھانا نہیں تھا تو پھر مسجد تشریف لے گئے, یا اپنا سمجھ کر بات کر دی. دماد ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنتے ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب فوراً واپس گھر گئے. کھجوروں اور گندم سے لدا ہوا اونٹ, 100 چاندی کے سکے اور ایک بھنا ہوا پورا بکرا اور روٹیاں پیش کر دی. کہا گندم پیستے پکاتے دیر لگ جاتی تو میں بھنا ہوا بکرا لے آیا. تو روتے ہوئے کہنے لگے ماں جی آئندہ کبھی ایسا ہو کہ گھر میں کھانا نہ ہو اس بیٹے کو حکم دیا کر. اللہ اکبر جل شانہ. یہ دے کر واپس گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے. کہنے لگے کچھ ہے؟ مجھے اس سوال کے اوپر تھوڑی دیر رکنا ہے. جب نوافل سے پہلے پوچھ گئے تھے کہ کچھ ہے اور آپ کو جواب ملا تھا کہ آپ ہی کے ذریعے سے اللہ دیتا ہے, تو تھوڑی دیر کے بعد پھر آگے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ بھی غور کیجئے گا, میں تشریح کروں گا تو کہیں ایسا نہ کہیں کہ فرقہ وارائیت ہوتی ہے. آپ کو جب معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یہ سامان دے گئے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے دعا نکلی. مسلمانوں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف کو دیکھو, نبی کے دل سے بنا کہے دعا نکل رہی ہے. اصل دعا یہ ہوتی ہے جو بنا کہے دل سے نکلے, قبولیت اسے پکڑ لیتی ہے. ہاتھ بلند کر کے دعا مانگی. مسجد تو گری ہوئی تھی, مسجد چلے گئے, حالانکہ وہاں کھڑے بھی دعا مانگ سکتے تھے. مسجد نبوی میں مسجد میں جا کر دعا کی, اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا, آپ بھی راضی ہو جائیں. حضور جس سے راضی ہوں اس سے ہر مسلمان کا راضی ہونا ضروری ہے, ورنہ توہین رسول ہے. علامہ اقبال کے حوالے دیے جاتے ہیں. علامہ اقبال نے حضرت عثمان غنی کی دولت کو فقر حیدری کے ہم پلہ قرار دیا ہے, ہم پلہ قرار دیا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے, تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. غزوہ تبوک اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. یہ واقعہ 9 ہجری کا ہے. چونکہ رضا کی بات آ گئی اس لیے میں اس کو یہیں بیان کرنے لگا. غزوہ تبوک اس کو جیش اسرت بھی کہا جاتا ہے. اس میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 40,000 سے لے کے 72,000 کے درمیان بیان کی جاتی ہے. بدر میں 313 تھے مسلمان, احد میں 700 ہوئے, فتح مکہ میں 10,000 ہوئے, غزوہ حنین میں 12,000 ہوئے, بڑھتے گئے. غزوہ تبوک میں 40 سے 72,000 کی روایات آتی ہیں. 9 ہجری کو یہ خبر مدینہ پہنچی کہ شام کے عیسائی ملک روم کی مدد کی وجہ سے مدینہ المنورہ پر چڑھائی کرنے لگے. حضور نے جہاد پہ تقریر کی اور چندہ دینے کو کہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کل اثاثہ لے کر آ گئے
جانتے ہو مالیت کتنی تھی؟ 40,000 چاندی کے سکے. لیکن وہ کل لے کر اسلام میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آدمی کی نیت. یہاں اعمال کی زیادتی نہیں ہوتی، اعمال کی خوبی دیکھی جاتی ہے. یہ سب لوگ غور سے سن لیجئے گا. اللہ نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے، یہ نہیں کہا زیادہ عمل کون کرتا ہے. نہ اس لیے مسلمانوں کوالٹی کی طرف دھیان دیا کرو، کوانٹیٹی کی طرف نہیں. کوالٹی ٹاپ کی کرو. جو بھی اللہ کے لیے کام کرتے اس کی کوالٹی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے نمبر لے گئے. کوالٹی زبردست تھی. حالانکہ کل اثاثے کی مالیت 40,000 بنتی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 200 اوقیہ سونا دیا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا شام سے سیریا سے تجارتی قافلہ بڑا منافع کما کے آیا ہی تھا، پہنچا ہی تھا. آپ نے 950 اونٹ اور 50 گھوڑے دیے. یہ سیار و علام النبلاء میں لکھا ہے. آپ نے 1000 اونٹ 70 گھوڑے دیے. یا استیاب جلد دوسری صفحہ 488 پہ لکھا ہوا ہے. 700 اوقیہ سونا دیا. یہ مسند ابی یعلا میں لکھا ہوا ہے. 10,000 دینار نقد دیے. نقد الاستیاب جلد دوسری صفحہ 488 پہ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریوارڈ ملے، وہ بھی سن لیں. غزوہ تبوک میں 1/3 یعنی کم از کم 10,000 کا مکمل خرچہ تیل سے تسمے تک آپ نے دیا. حضور نے کیا فرمایا؟ یہ جملہ کسی اور کے لیے ہے. ما در عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. 2 مرتبہ میرے نبی نے کہا، 2 مرتبہ یہ جملہ. آج کے بعد عثمان جو کرے اسے نقصان نہ پہنچائے گا. مطلب آپ کو کلی چھٹی ہے، جو چاہے کرے. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہ لیجئے گا کہ حضور نے کہہ دیا گیا عثمان جائے تو جو آ کے جو مرضی گناہ کرتا رہے. نہیں، عام آدمی شرم و حیا والا گناہ سے بچتا ہے تو یہ تو وہ ہیں کہ فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں. اس کا مطلب تھا کہ غلطی سرزد ہوگی ہی نہیں. اگر ہوئی تو یہ عمل جو آج کر دیا ہے یہ کفارہ بن جائے گا. ما علی عثمان ما عمل بعد ھذا، ما علی عثمان ما عمل بعد ھذا. یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ بڑا عمل نہیں بھی کیا تو ان کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے آج جو انہوں نے عمل کر دیا. مسلمانوں ان جملوں پہ بھی تو غور کرو. سبائیوں نے جو اپنی تاریخوں میں یاوہ گوئی کر دی وہ آپ لوگ اب کتابوں میں بیان کرنے لگے. دوسرا تمغہ رضا یہ عطا ہوا آپ کو. 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک جاتے ہوئے 10,000 دینار اپنے ہاتھوں میں پلٹتے. اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو. کیسے مسلمان ہو؟ نبی تو راضی ہو گیا اور تم ناراض ہو. سوچ رہے ہیں کہ نبی تو راضی ہو گیا اور جب نبی نے اللہ سے کہا تو اللہ بھی راضی ہو گیا، تبھی تو رضی اللہ عنہ ہے. تو جس سے اللہ راضی ہے، جس سے رسول راضی ہے، اس سے تم ناراض ہو تو تمہارے ناراض ہونے کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. ہمارا کیا مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے. اور ایک اور چیز، اولیاء اور صوفیاء حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہیں کیونکہ حضور راضی ہیں اور وہ رضی اللہ عنہ. اس لیے کوئی صوفی، کوئی ولی آپ کو نظر نہیں آئے گا جو حضرت عثمان غنی کے بارے میں کوئی نازیبا لفظ استعمال کرے. تو اگر کوئی آپ کو نظر آئے تو فوراً ہٹ جائیے، وہ نہ صوفی ہے نہ ولی ہے، بلکہ اس کو ایمان کا بھی اب خطرہ ہے. جنت بھی عطا ہوئی. ایک اور انعام، بخاری شریف فضائل صحابہ مناقب عثمان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنت. جنت بھی مل گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے پیکر. حضرت عثمان غنی کا نام آئے اور حیا کا تذکرہ نہ آئے بات مکمل نہیں ہوتی. کتاب کا نام ہے حدیث ابی بکر الانباری. یہ پوری کتاب کا نام بھی یہی ہے اور لکھنے والے کا نام بھی یہی ہے. 302 ہجری میں وفات پائی ہے. زبردست محدث اور مفکر و مصنف تھے. یہ ایک حدیث انہوں نے مرفوع لکھی ہے، ارحم امتی ابو بکر اشدها فی دین اللہ عمر واصدقها حیان عثمان. پھر ایک اور جگہ اشد امتی حیان عثمان، اصدق امتی حیان عثمان، واصدقهم حیان عثمان. مختلف کتابوں سے میں نے آپ کو وہ جملے دے دیے. بات ایک ہی ہے، حضرت عثمان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں آپ سے، اور جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کیا فرما دیا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکۃ، اس آدمی سے میں حیا کیسے نہ کروں کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ پھر فرمان حضور کا، ان عثمان رجل حیی جدا، حیی جدا، بہت زیادہ باشرم ہے، عثمان ایک حیادار مرد ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے حیادار تھے کہ سخت پردے میں بھی بے پردہ نہ ہوتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ریسٹ روم میں بھی ہوتے تھے تو بھی بے پردہ نہیں ہوتے تھے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یعنی پھر بھی آپ نے لنگی ٹائپ کا کوئی نہ کوئی کپڑا ارد گرد رکھتے تھے، اتنی احتیاط ہے بھائی صاحب، اس لیے آپ حیا میں مشہور ہیں، کوئی نارمل بات نہیں ہے۔ اپنا ہی حق لینا ہوتا تو ہچکچاتے، یہ بھی کہا